تیسرے حصے میں جناب امیر کے چھوٹے چھوٹے جو اکثر مختصر ہیں کلمات قصار، ان تین حصوں میں نجیب العلامہ تقسیم ہوتا ہے۔ ہم نے اس درس کے لیے انتخاب کیا ہے مکتوب نمبر 31، جو کہ ظاہراً جس طرح مسلم اور اکثر میں لکھا ہوا ہے یہ خاتمہ جناب امیر کا جنگ صفین سے آتے ہوئے واپس حاضرین یا حاضرین ایک جگہ ہے وہاں پر رکا ہے قافلہ، اور جناب امیر نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبی کے نام ایک بہت تفصیلی وصیت لکھی ہے وہاں۔ وہ عنوان ہے اس درس کا، ساری نزاکتیں درس کی ہے ایسے نہیں ہے کہ سوچا نہیں جاتا، بظاہر ابھی ایک درس ہے تو ایک تو عرض کیا کہ آپ کو بھی یہ اجازت ہے کہ آپ اس کی بہتری کے لیے کوئی تجویز ہو تو بے شک یوں نہیں ہے کہ آپ کو عرض کیا کہ کوئی استادی شاگردی بڑے چھوٹے اور اس والا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہدف یہی ہے کہ ہم ویکینڈ کو تھوڑی دیر اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں مل کے، اس کو اگر بہتر یا اس میں کوئی کوتاہی ہو تو وہ آپ جو ہے جس لیے وہ سیزن رکھا گیا ہے سوالات کا اس میں فرما سکتے ہیں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کا تکرار ہوتا ہے اور تکرار ملال آور ہے، فصاحت و بلاغت کے ساتھ بھی سازگار نہیں، ایک بات کو بار بار کرنا جو سمجھ آ چکی ہو یہ نہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ سازگار ہے، اور نہ یعنی جو ہے طبیعت انسان کے ساتھ تھک جاتا ہے، ملول ہو جاتا ہے نفس ایک بات کو بار بار کرنے سے۔ لیکن خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا ہے اور پھر کہ قرآن مجید جو فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے، جس کے مقابلے میں فصیح و بلیغ قوم میں آیا ہے قرآن مجید، وہ قوم جو دوسروں کو اجمی کہتی اس لیے تھی کہ وہ کہتے تھے بول ہم لیتے ہیں باقی ساری دنیا گونگے ہے، اور پوری دنیا سے چونکہ وہاں جاتے تھے لوگ کعبہ میں تو انہوں نے اپنے شاعری کے شاہکار وہاں لٹکائے ہوئے تھے جن کو معلقہ سبعہ کہتے تھے، یہ سبعہ معلقہ یعنی 7 قصیدے جو خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے کہ ہے کسی کی جرأت، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی یعنی نطق یا کلام یا بول سکتا ہوں تو یعنی ان کو پڑھو اور ان کے مقابلے میں لے آؤ۔ اس قوم کو قرآن مجید نے کہا تھا کہ تم تو کہتے تھے نا قصیدہ، اس قرآن مجید کے بدلے میں قرآن نہیں لا سکتے، اپنی جگہ پر سورت نہیں لا سکتے، اپنی جگہ پر ایک آیت ایک لفظ لے آؤ اس کے، اور یوں نہیں ہے کہ مخالف نہیں تھے یا کوشش کی ہوگی نا، کی ہے، ابھی تک کوششیں ہوتی ہیں قرآن مجید کو کم رنگ کرنے کی اور قرآن مجید کی اہمیت گھٹانے کی، ہر دور میں کوشش ہوئی ہے، معجزہ ہے اس حوالے سے انسان عاجز آ گیا اس کے سامنے کہ اس طرح کی کلام نہیں لائی جا سکتی۔ مقابلے کی کوشش وہی کرتا ہے جو دوست نہ ہو دشمن ہو، دشمن کو جو عاجز کر دے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں تکرار ہے بعض باتوں کا،
ان کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ جن چیزوں کا قرآن مجید میں تکرار ہے نا یا نہج البلاغہ میں تکرار ہے، ان کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ وہ ان باتوں کا تکرار کرتا ہے جن کا انسان کے بھول جانے کا بڑا خطرہ ہے۔ تاریخ میں ایسے ہوا ہے، قرآن مجید نے بار بار بتایا کہ بات اتنی مشکل نہیں تھی، سمجھ بھی آ گئی تھی، لیکن ان کے اندر کی جو ساخت ہے، جو اس کی بناوٹ ہے، جس اس زمانے کے تھپیڑوں میں زندگی کر رہا، یہ اندر کی اس کی حرکت اتنی تیز ہے کہ ڈیوائس تبدیل ہو جاتی ہے اس کی فوراً، چینل بدل جاتا ہے اس کا، پٹڑی سے اتر جاتا ہے بہت جلدی، چونکہ بہت تیز سفر کر رہا ہے نہج البلاغہ کی اور قرآن مجید، اور تیز گاڑی تھوڑا سا کرے تو اس کو آپ کو پتہ ہے کہ پھر میں موٹر وے پہ بعض اوقات دیکھتا ہوں ساتھ بیٹھے وہ ڈرائیور نے ایسے ایسے کر، بھائی سیدھی موٹر وے ہے تو اب اسٹیئرن کو اس کو مینج رکھنے کے لیے جنہیں بالکل ہاتھ اٹھانے نہیں چاہیے، جو اٹھاتے ہیں ٹھیک نہیں کرتے۔ وہ آئیں گی گاڑیاں پاکستان میں جو ابھی تک جو ہے نا، ان کو ان کے اسٹیئرن پر ہاتھ، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو باتیں جنہیں میں ہو سکتا ہے جنہیں پہلے کی ہوں اور کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں، زیادہ پڑھیں گے۔ نہج البلاغہ تمام انسانیت کے لیے ہے، اور پھر عربی سے اردو ترجمہ ہو گیا، آپ سب پڑھ سکتے ہیں۔ جو ہے نا کہ اس کو عالم دین کے پاس مطلب پڑھنے کی ضرورت ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ عالم دین کہتے ہی اس کو ہے جو ہم میں سے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ عالم وہ ہوتا ہے جو کچھ حقائق جان کر علی کے قریب ہوتا ہے۔ اس کو جیسے علی کا کلام سمجھ آتا ہے، اس کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے، اور کچھ سنخیت بھی جناب امیر کے ساتھ پاکیزگی ضروری ہے قرآن اور نہج البلاغہ کو۔ بے شک چاند سے آگے نکل جائے علم میں، چاند سے آگے نکلنا آسان ہے، فرشتوں کی صف میں جا کر بیٹھنا مشکل ہے۔ ایسے عالم کا ذکر ہے قرآن مجید میں جو اتنا بڑا عالم تھا کہ جن ہو کے فرشتوں کی کلاس میں بیٹھتا تھا، لیکن اگر دل خدا نخواستہ کہیں نجاست ہو دل میں تو علم الٹا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بعض ایسے تاریخ بھری پڑی ہے ان سے جو اے کاش جاہل ہوتے، عالم نہ ہوتے۔ امام خمینی درس دے رہے تھے، مجھے بڑا یاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں جن کو اپنی فقہ جو انہوں نے پڑھی تھی اس وجہ سے جہنم گئے، جو انہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا تھا چونکہ اندر ظرف ٹھیک نہیں تھا، وہ قرآن وہ علم جب گندا ہو کے نکلا ہے زبان سے اپنے اندر کی گندگی کی وجہ سے، وہ معاشروں کے لیے وبال بن گیا۔ اس نے یہ ایک باقاعدہ علم ہے، فیکلٹی ہے ملل و نحل، باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے۔ اب ملل نبیوں نے بنائی ہے، نحل یہ نیلے اور گروپ اور گروہ اور پارٹیاں اور فرقے، یہ سارے نجس اور پلید
خواہش پوری کرنے والے، خواہش رکھنے والے علماء کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ اپنے زمانے میں اس کو بہتر علماء کا احترام، علماء حقہ کا ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے اس کو بہت اچھی طرح آپ جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہاں حلوے والے ہیں۔ اس کی کتاب بھی بڑی مشہور ہے، کوئی الملل والنحل، کسی عربی عالم نے، کسی عربی ایک جو ہے اب جو ہمارے مطلب حوزے میں لکھی گئی ہے، ہمارے اپنے استاد آیت اللہ جعفر سبحانی نے لکھی ہے، بہت مطلب مختصر اور جامع ہے۔ اس سے پہلے جن علماء نے لکھی ہیں، جن کو دیکھ کر سبحانی نے پہلے نہیں ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، ایک بات یہ میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ دین جو ہے قرآن مجید یا نہج البلاغہ ہمارے سامنے ہے، یہ میں نے بارہا اس کو کہا کہ اس کو تکرار کریں، چونکہ جس جسم پہ میل کم ہو نا، اس کو جن ہو سکتا ہے 5 منٹ سے کم غسل بندہ دلا لے، اور بعض ایسے جن ان کے اوپر وہ تہ ہوتی ہیں نا کہ ان کو غسل دینے میں سال بھی لگ جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ یہ باور کریں کہ ہم جو ہے نا جہالت کے پردے جو ہمارے اوپر ڈلے ہوئے ہیں، ہم ان جہالت کی اینک سے دیکھتے ہیں بعض چیزوں کو، تو وہ ہمیں الٹی اور ناقص نظر آتی ہے۔ دین دنیا میں آیا ہے اور دین ہماری دنیا میں مددگار ہے۔ دنیا میں جو ٹھیک جس کی دنیا گزرے گی، اس کی آخرت بالکل ٹھیک ہے، بغیر کسی ڈر اور خوف کے۔ اور دنیا میں جو جس کی دنیا خراب ہو گئی، اس کی آخرت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کو تکرار میں کرتا ہوں اور پھر کیا ہے، یہ تکراری جملہ ہے۔ اب اس کی روشنی میں وہ وائٹ بورڈ جو ہے نا ہو سکتا ہے استعمال کرنے کا۔ وائٹ بورڈ کا فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ بات نا ایسے بات کے ہوتے ہیں، سیڑھی جیسے نہیں ہوتے پلے، پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا، ان میں ترتیب ضروری ہوتی ہے۔ ذہن بھی ایسے چلتا ہے، یعنی کسی جگہ پر پہنچنے کے لیے نا اس کے پایا میں پایا جاتا ہے، لیکن ہمارا ذہن جو کہ بہت مصروف اور مجبور اور کسی کے ہمارے جو یعنی سوچے ہیں نا ان کی گرفتار ہے، وہ ایک بات میری طرف توجہ ہوتی ہے آپ کی، اور میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، اور اگلی بعد میں آپ بیٹھے یہیں ہی ہوتے ہیں، لیکن ذہن کہیں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بچوں کے سامنے جو بورڈ استعمال کرتے تھے نا ٹیچر، اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ذہن آنکھوں کی مدد سے اس مطلب کو جو پہلے ہے اس کو ساتھ ملائے رکھے، وہ غائب، کیونکہ وہ غائب ہو جائے گا تو اگلا مطلب جو ہے وہ پھر وہ نہیں وہاں لے جائے گا۔ یہ بات اب ان کو یعنی ان باتوں کو نمبر 1 نمبر 2 رکھیں۔ دین دنیا میں آیا ہے دنیا کے درست کرنے کے لیے، جس کی دنیا درست ہے اس کا آخرت درست ہے۔ 2، یہ ایک فرع آپ یعنی جیسے ہوتے ہیں نا اصل سے فرع آپ بنا لیں کہ جب بھی آپ مجلس اہل بیت میں جائیں، قرآن مجید کے بارگاہ میں جائیں، اگر آپ کو دنیا کے بارے میں کوئی راہنمائی نہیں ہوئی اور مجلس گزر گئی اور تلاوت ہو گئی، اور پیچھے
کہ آپ نے جو جہالت کی وجہ سے نقصان کیے ہیں ان کا آپ کو ٹھوکر نہیں لگی. امام زمانہ جب آئیں گے تو ایسے ہونا ہے. بندہ پچھلی زندگی کو دیکھے گا تو ایسے دل کرے گا کہ منہ پہ ماتم کرے، بلکہ دیواروں میں. حتیٰ یہ ہے کہ دیندار کہیں گے کہ اچھا دین یہ تھا، دیندار کہیں گے. ان روایت میں ہے کہ جاء بالدین الجدید، یہ سارے کہیں گے دیندار کہ کوئی نواں دین لے کے آ گیا ہے زہرا کا بیٹا. کیونکہ ہم نے اپنے دین بنائے ہوئے ہیں. کوئی دوست سے لیا ہے، کوئی ذاکر سے لیا ہے، کوئی مولوی سے لیا ہے، کوئی یوٹیوب سے لیا ہے، کوئی کہیں سے، کوئی فیس بک سے، کوئی دوستی سے، کالج سے، کوئی بیوی سے. بڑے پتہ نہیں چلتا. ہم مطلب یہ تو نہیں نا کہتے کہ میں نے دوست کے دین پر ہوں، لیکن پریکٹیکلی وہی فکر جو کسی نے ڈال دی ہے اس پر قرآن اس کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے. علی اس کے مطابق کہیں تو بہتر، ورنہ پھر کہتے ہیں کہ مولا آپ محترم ہے لیکن آپ کا اپنا رہا ہمارا. ہم کو بتایا تھا نا کہ یہ بڑی تقریر جھاڑ دی مولوی صاحب نے کہ سردیوں کی نماز شب اور گرمیوں کے روزے علی کو بہت پسند تھے. تو سامنے بیٹھے ہوئے نہیں انگڑائی لی تو اس نے کہا کہ اچھا جی پسند اپنی اپنی، مولا نو پسند انسان نہیں ہے. بس یہ جو دین ہے نا کہ مولا کو پسند ہاں پسند نہیں، یہ پھر یہ سمجھ لے کہ یہ دیندار. دین کی پہلی سیڑھی ہی یہ ہے کہ جو مولا کو پسند ہے وہ میں اپنی پسند بناؤں، اور جو مولا کو ناپسند ہے اس پسند اور ناپسند کو یہ ایمان ہے کہ یہ جشن منانے اور عزاداری کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ آپ کی بڑی ناپسندیں اور ناپسندیں آپ کو نہیں چھوڑیں گی. ان کی پسند اور ناپسند کے ساتھ ہو جاؤ، دنیا کے سارے آپ کے جھیڑے ختم ہو جائیں گے. دنیا کے مسائل، حسین کے غم میں غمگین ہو جاؤ، بس سارے غم ختم ہو جائیں گے. علی کی خوشی میں جب آپ خوش ہونے لگیں گے نا، جب روزے اور نماز تہجد نے آپ کو خوشی دینا شروع کر دی، پھر سمجھے کہ آپ کو زمانہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. دنیا کا میک اپ آپ کو گھٹنے نہیں ٹکوا سکتا. ایک یہ جو ہم درس ہے، یہ اصل ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہماری دنیا ٹھیک ہو. یہ دین کا درس ہے، دین دنیا کے لیے آیا ہے، اور دنیا ٹھیک ہو تو آخرت ٹھیک ہوتی ہے. تو ہم جاتے ہیں قرآن اور نہج البلاغہ کی خدمت میں، لیکن جناب امیر روتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوا مولا کو کیا، کوئی رونے والی گال تو نہیں سی. یہ جناب امیر کے بین ہے، بین جو آپ خط پڑھ رہے ہیں. اب وقت نہیں ہے، یعنی 2 مقدمے لکھ لیے تو تیسرا مقدمہ لکھ لیں کہ ترجمہ کریں. ان کے اندر، ان مقدموں کے اندر آپ نے چلنا ہے تو ترجمہ سمجھ آئے گا آپ کو اچھی طرح انشاءاللہ. اللہ نے کہ ہم کچھ اپنی زندگی کے لیے یہاں سے کچھ لینے آئے ہیں، نجوہ و خیرات. اور بعض اوقات بعض چیزیں ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، اس لیے ہمیں
میں نے کہا نا کہ وہ مجلس اہل بیت اور قرآن کی تلاوت آپ کے لیے جو آگے کے لیے راستہ دکھائے، پیچھے کے لیے ساتھ دلائے کہ نقصان کر چکے ہو، اب رک جاؤ، اب سنبھل جاؤ۔ یہ دو چیزیں جس تلاوت اور جس مجلس میں نہیں آپ کو ملتی، اس کو سمجھنے کہ یہ مجلس ابھی کمپلیٹ، یہ مجلس وہ نہیں ہے جس مجلس سے دنیا اور آخرت سنورتی ہے، صرف جس سے نیاز مل جائے۔ اور لوگ کہیں کہ واہ جی واہ، بڑے ازادار، سوٹ بڑا اچھا کالا پائے ہوئے، اسی سارے کو اچھا، یہ بعض اوقات یہی کافی ہم سمجھتے ہیں کہ بس اور کیا ہونا سی مجلس، بندے نے پتہ بھی چل گیا بھائی میں ازادار ہوں، تو نیاز بھی مل گئی، بس پڑھنے والے کو سننے والوں کو ملتی ہے نہ۔ اب یہ حقائق ہے، یہ اس کی طرف توجہ کرنا، اس کے بعد ترجمہ شروع کریں۔ کیوں قرآن مجید چلاتا ہے علی، داد و فریاد کرتے ہیں، اور ہم بعض اوقات ہوتا ہے، بعض ہمارے، آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ جو خود زندگی ہے، خود یہ جو صحت اور تندرستی ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، خود یہ نعمتوں میں گھرا ہوا ہونا، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے بعض اوقات یہ نعمتیں ایسا پردہ بن جاتی ہیں کہ ہمیں اپنے جسم پر لگے ہوئے زخم نظر نہیں آتے۔ کل پھر میں نے وہ مثال میں، کل پھر میں نے اپنے استاد کے زبان سے پھر وہ انہوں نے کہا یہ جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق، جس کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں، آپ کی فکر ہے، فکر سے آپ پہلے زندگی کا بستر بناتے ہیں، اس پہ آپ کی زندگی گزرتی ہے، توجہ ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جس کی سوچ ہی نہیں ہے کہ میں نے گھر بنانا ہے، میں نے شادی کرنی ہے، وہ کبھی بھی وہ ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہے جہاں نشہ ہی نہیں۔ سوچ پہلے ہوتی ہے، پھر انسان کا اس کے بعد ہدف ہوتا ہے، وہ سوچ سے بنتا ہے۔ اور یہ سوچ میں نے آپ کو عرض کیا کہ بیڈ کی طرح ہے، آپ کی سیج کی طرح ہے، سرائیکی زبان میں بستر ہے جس پر آپ سوتے ہیں، جس پر آپ آرام کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہے کہ ایک آدمی نے جو بستر تھا نا، آج کل تو آ گئے ہیں جدید، پہلے نا اس کو کیا کہتے تھے، نیچے گدا بچھاتے تھے چارپائی پر، پتلے سی روئی والا توشک، اس کے اندر آپ کانٹے اور سنگریزے اور شیشے بھر دیں، اور پھر رات کو تھکے ہوئے آئیں اور اس پر سو جائیں۔ یہ سونا کیسا ہوگا؟ یہ ایک فارسی شاعر نے انہوں نے کہا یہ جب سوئے گا نا تو اس کے جہاں پہلو رکھا تھا وہاں کئی کانٹے اور شیشے اور سلاخیں چم گئی ہیں، فوراً اس نے ادھر سے دوسری طرف کروٹ بدلی ہے، دوسری طرف وہی تھے۔ اب ہونا تو بستر پر رات گزارنی ہے، اب اس بستر یہی بنایا ہے اس نے، زخموں میں زخم لگ رہے ہیں اس کو۔ ہماری دنیا اس طرح گزر رہی ہے، ہم بعض اوقات بہت دیر سے جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کرنا تھا، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پیچھے جس فیصلے کی طرف جاتے ہیں پھر ادھر۔ یہ نہج البلاغہ اور قرآن مجید اس لیے ہے کہ ان سے اپنا بستر بناؤ، تاکہ اتنے نہ زخمی ہو کہ معاشر میں اٹھ نہ سکو۔
یہ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اگر نہج البلاغہ میں نے زیادہ سمجھ سے کہ جناب امیر ہمارے اپنے بعض حقائق، آپ سب اس کو توجہ فرمائیے گا، بعض دنیا کی حقیقتیں، بعض آپ کی زندگی میں پیش آنے والے حوادث سے آپ کو سمجھ آئی ہیں۔ اگر نہ آتا وہ حادثہ، اگر نہ ہوتی اس طرف سے بے وفائی، آپ کو اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا، آپ بہت غفلت میں جا رہے تھے۔ تو نے اچھا کیا ہے دوست سہارا نہ دیا، مجھ کو ٹھوکر کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے۔ آنکھیں کھول دیتے ہیں بار حادثہ، وہ تلخ ہے، لیکن وہ تلخی بڑی کارآمد ہے زندگی کے لیے۔ یہ نامہ آپ یہ صرف سوچیں کہ بعض روایتوں کے مطابق 18 مہینے جنگ ہوئی ہے، جنگ صفین۔ جو عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں سینہ تان کے چلتا تھا نا، اس امیر المومنین کے پاؤں سے طاقت ختم کر دی ہے اس مارکہ سے۔ رنجور ہو کے آ رہا ہے کائنات کا امیر فاتح خیبر، خون کے آنسو روتے ہوئے آ رہا ہے نہیں جنگ صفین صاحب۔ اس کی طرف اشارہ ہوگا۔ اب ترجمہ شروع کرتے ہیں کہ اس کے 3 حصے ہیں۔ شروع ہونے سے پہلے نا، پہلے کہا ہے کہ کون باپ لکھ رہا ہے، کس بیٹے کو لکھ رہا ہے۔ باپ اور بیٹا اس آئینے میں دیکھیں۔ پھر اب آپ نے پڑھ لیا ہے، گھر میں بھی آ کر دیکھ لینا جلوہ کو، اس کو ترجمہ ہو گیا ہے۔ پھر یہاں سے جہاں سے آج پڑھنا ہے نا، جہاں کہہ رہے ہیں کہ میں کیوں میرے ذہن میں آیا ہے کہ میں تجھے، جیسے آپ کو عرض کیا نا کہ ہمارے سامنے بعض حوادث، بعض حقائق کو بہت روشن کر دیتے ہیں۔ جناب امیر بالکل ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں آ کر بیٹا، یہاں آ کر جنگ صفین سے ہٹتے ہوئے میرے لیے یہ بات واضح ہو گئی ہے، میرے لیے یہ تبیان ہو گیا اس بات کا۔ اب میں تو ایک طرف متوجہ ہوا ہوں، میں تجھے اپنی جان سمجھتا ہوں، اپنا باز، اپنا کل سمجھتا ہوں، لہذا چاہتا ہوں کہ جو تکلیف تجھے ہوگی وہ تکلیف مجھے ہوگی، جو مصیبت تجھ پہ آئے گی وہ مجھ پہ آنی ہے۔ اولاد، پھر ایک نقطہ سن لیں ترجمے، جن پچھلے پتنے آپ ایسے نہیں ہوں گے، میں پچھلے یعنی اسی نشست میں عرض کیا تھا کہ بڑے مسائل اب آپ لوگوں کے ہیں۔ اب جو اکثریت جہاں بیٹھے ہیں، وہ جو جوانی میں خواہشات ہوتی ہیں نا بندے کی، اتنا کروڑوں لگ جاتے ہیں کھانے پہ اور پیٹ پھر بھی کہتے ہیں نہیں، مزہ نہیں آیا۔ ایسے بندے ہیں جن کے یعنی کروڑوں لگے ہیں پہننے پہ، لباس کے شوقین تھے کہ میں نے خوش لباس تھے۔ پچھلے دنوں میں شادی تھی، سادات کی تھی، وہ سید صاحب جو بیٹے کے باپ تھے، انہوں نے نا دلہن کا لینا تھا جو لباس اس نے پہنا، میں تعجب کیا، اس نے کہا وہ میں نے ایسے اٹھایا ہے مجھے لگا 15 کلو سے زیادہ ہوگا۔ پیسے تو آپ کو میں بتاؤں جتنے وہ کہہ رہے تھے تو آپ نے نہیں ماننا۔
اندازہ ہے ایک لہنگا کہاں تک پہنچا ہوا ہے، ایک لہنگا جو انہوں نے شاید ایک ہفتہ بھی نہیں پہننا ہوتا اس نے. ان پیسوں سے کئی وہ بچیاں. جناب امیر فرما رہے ہیں کہ کچھ مطالب میرے لیے بہت ان حوادث کے بعد واضح ہو کے آئے اور میں تجھے بتانا چاہتا ہوں. ترجمہ کریں کہ جو ہے نا ان کا مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو رہا ہے کہ بس بہت ٹائم گیا کہ مولوی صاحب کوئی نہیں پھر جو بلاؤ. اچھا وہ 2-3 لفظوں کا ترجمہ رہتا تھا بیٹے کے جو اوصاف تھے وہ اگر آپ کر لیں تو میں اما بعد سے پڑھوں. اللہ کسی کے پاس نہیں ہے. جو فون میں آ سکتا ہے نا سب جن کے پاس جن ہے فون وہ اس میں کر لیں، نہیں تو جو ہے اندر دروس کے لیے نا جو ہے ایک کاپی اس کی مطلب نکلوا لیں. کوئی نہیں، اس کے 20 روپے لگیں گے وہ آپ کے پاس ہو جب یہ ہو نا کر دیں. اور ان کو ضرور میں نے عرض کیا نا کہ ذہن میں چیزیں محفوظ نہیں رہتی. ہمارا ذہن بہت ہمارے قبضے سے نکل گیا، ہم رہین ہو گئے زمانے کے. ہم نے ذہن کو یوز کیا ہے غلط، ان غلطیوں نے ہمارے ذہن کو اپنے قبضے میں لے لی ہوا ہے. اب اس سے چھڑوانا بڑا مشکل ہے. یہ کاپی پہ لکھ لیں تاکہ اس کی مدد سے ذہن کو یہاں مرتکز کرے، ورنہ بکھر گیا ہوا ہے ذہن. معصومین نے بھی یہ کہا کہ جو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے نا ان کو قید کرو. یہ وحشی ہے، بھاگ جاتا ہے. مجلس سے اٹھتے ہیں، بہت اچھی مجلس، بہت اچھا وہاں ذہن آپ کا بنتا ہے، لیکن گھر پہنچتے اگو موٹر سائیکل ہی اتنے گڈی لگ دیں جو پڑھ کے آئے وہ بھول جاتا. اچھا میں اگر وہ بیٹے والے اوصاف ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں کیونکہ اس وقت ٹائم ختم ہو گئے تھے. جناب امیر فرما رہے ہیں میں اس بیٹے کو الا مولود المؤمل لا یدرک، ہمارے بچوں کو یہی ہے، ان کے ساتھ کلام کرو. بہت سارے میں یاد کر رہا تھا آپ میں سے ایسے ہیں جو اپنی جوانی کے اب وہ جو لذت تھی آپ کے لیے بیکار اور بے معنی سی ہو گئی ہیں. بعض بڈھے ہیں جن کے روایات کہتے ہیں کہ وہ اتنے گندگی کے اندر گندگی ان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے جوانی میں کہ ہیں ایسے بوڑھے جو جا کے نا چوکوں پہ بیٹھتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے بدن میں. اب شادی ان کو کہیں بھائی کر لو لیڈی ڈیانا سے، نہیں کر سکتے، لیکن وہ آنکھوں سے زنا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. نامحرم عورتیں گزر رہی ہیں چونکہ عادت ہو گئی ہے، وجود کا حصہ بن گیا ہے. اب اس کے علاوہ جی نہیں سکتے. بے حیائی کی باتیں سنتے ہیں، جیسے غذا نہیں نا موزون مناظر دیکھ کے. بابا جی وہ جو بابا جی نہیں ہے نا، اللہ کرے اور انشاءاللہ نہیں ہے، اب آپ جیسے جو بابے ہیں نا ان کے لیے بہت ساری چیزیں جو آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہوتی تھیں اب آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ نہیں بھائی یہ بھی کوئی جو ہے نا ہمارے ہمسائے ہیں وہ تھے سارے وہ
تھی ایک کچھ ہے قوم میں جو ابھی بھی نا وہ بچوں کو